السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر ایک چیز کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں، ہر ایک چیز کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ایک دوسرے کا کیا حق ہوتا ہے، انسان آپس میں کس طریقے سے زندگی گزاریں، ان کا آپس میں کیا حقوق ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں کہ جانور کے کیا حق ہے انسانوں کے اوپر۔ یہ جانور اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن انسان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان جانوروں کو استعمال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بیان فرمائے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جانوروں کا ہم حق ادا کریں۔ ایک صحابی ہے حضرت انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہا ہے اور قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور گردن کو جھکا لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے ٹپ 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 کر کے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے کان میں اپنے کان کو لگا کر اس کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام جانوروں کی آواز کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ طاقت دی جاتی ہے کہ وہ جانوروں کی بھی آواز کو سن سکے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فوراً نوجوان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی سے فرماتے ہیں کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ رب العزت نے جس اونٹ کو آپ کو مالک بنایا ہے، یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کام لیتے ہیں، اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ کام لیتے ہیں اور مسلسل کام لیتے ہیں، اس کے اوپر بوجھ زیادہ لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو یہ ہدایت دی کہ کسی بھی جانور کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو اور مسلسل کام نہ لو، بلکہ اس کو آرام اور ریسٹ کرنے کا موقع دو۔ آج ہمارے کسان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ کھیت جوتتے وقت جانوروں کو اس قدر مارتے ہیں اور جانوروں سے اس قدر کام لیتے ہیں کہ ذرا بھی ان پر رحم نہیں آتا۔ مسلسل پورا دن کھیت میں جوت کر جانوروں کا برا حال کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بیل گاڑیاں ہیں بوجھ ڈھونے کے لیے، ان کو بھی دھان وغیرہ یا اسی طریقے سے کوئی اور گنا وغیرہ لاد کر پورا دن چلاتے ہیں اور اس پر ذرا بھی رحم نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر وہ بیٹھ جاتا ہے چلتے وقت تو خوب مارتے ہیں۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کو ہم حق ادا کرنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور اس ہدایت پر عمل کریں کہ جانوروں کو اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ کام نہ لیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس جانور کے اوپر 3 لوگ سوار ہوتے ہیں تو تیسرا شخص لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، کیونکہ 3 شخص ایک جانور پر سوار نہیں ہو سکتے اور 3 شخص کا بوجھ اٹھانا جانور کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے اور اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے بنائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔